السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، ایک طرف عمران خان صاحب کی طرف سے اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور مشاورت جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے جمعے کے روز پنجاب میں جو پنجاب کی ایم پی ایز ہیں، پارلیمانی پارٹی ہے، ان سے خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد ہفتے کے روز کے پی کے جو ایم پی ایز ہیں، پارلیمانی پارٹی ہے، ان سے خطاب کیا۔ اور خان صاحب اپنی کہی ہوئی بات پر قائم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم اسمبلیوں کو تحلیل کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میری طرف سے جو یہ پیشکش کی گئی ہے مذاکرات کی، بیٹھ کر بات کرنے کی، اس کا غلط مطلب لیا گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس پر بات کرنے کو وفاقی حکومت تیار ہے تو ٹھیک ہے، اور ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، نہیں تو ہم اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی طرف سے یہ اشارتاً کہا گیا ہے کہ ہم یہ بھی آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ ہم قومی اسمبلی کی مدت کو بڑھا دیں۔ دوسری طرف یقیناً معیشت کے مسائل ہمارے سامنے ہیں، گو کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، منڈلا رہا تھا، وہ اب خطرہ ٹل گیا ہے۔ خان صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خطرہ موجود ہے، لیکن جو ہمارے اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ اب خطرہ ٹل گیا ہے، جو سکوک بانڈ کی ادائیگی کرنی تھی وہ وقت سے پہلے کر دی گئی ہے، لہٰذا اب صورتحال کنٹرول میں ہے۔ لیکن عوام کا وہی سوال، عوام کا سوال یہی ہے کہ کب ڈالر نیچے آئے گا، کب پیٹرولیم پرائسز نیچے آئیں گی، اور جب پیٹرولیم پرائسز نیچے آئیں گی، ڈالر نیچے آئے گا، تو جو اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں ہیں وہ بھی نیچے آئیں گی، کیونکہ کاروباری لوگ پریشان ہیں اور ان کی پریشانی بجا بھی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار نذیر لغاری صاحب نے۔ نذیر لغاری صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ حارث نواز صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شعیب شاہین صاحب نے۔ شعیب شاہین صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کا آغاز نذیر لغاری صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا عمران خان صاحب کا جو اعلان ہے، ان کا آئینی حق ہے، ان کی حکومت ہے کے پی کے میں، پنجاب میں، وہ چاہیں تو وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے، یا خان صاحب جس وجہ سے یہ سب کر رہے ہیں، یہ گزشتہ 8 ماہ میں جو بھی خان صاحب نے کوششیں کیں، ان کوششوں کے پیچھے مقصد ایک ہی تھا، اس میں حقیقی آزادی مارچ بھی شامل ہے کہ وقت سے پہلے انتخابات ہوں، تو کیا اس میں خان صاحب کامیاب ہوں گے؟ اتنا پریشر بلڈ کر سکیں گے کہ فیڈرل گورنمنٹ قومی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دے؟ بہت شکریہ علی ممتاز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 8 ماہ سے خان صاحب نے جتنے بھی اقدامات کیے، جتنے بھی ٹرن، یو ٹرن اور پھر دیگر جو بھی چیزیں کی ہیں، ان میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تک جتنے بھی انہوں نے اعلانات کیے، کوئی اعلان ان کا کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے، اور جو انہوں نے لینا چاہا ہے وہ یہ آپشن بھی لے سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپشن ان کے لیے شاید اتنا نتیجہ خیز نہ ہو جتنا وہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اس میں کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا یہ اس مدت کے لیے جو یہ جب اسمبلی توڑیں گے تو نئی اسمبلی اس مدت کے لیے آئے گی جتنی مدت کے لیے باقی ہے؟ اور میرا نقطہ نظر یہ ہے، شعیب شاہین صاحب وکیل بھی ہیں اور بڑے منجھے ہوئے آئینی ماہر بھی ہو سکتے ہیں اور ہوں گے، تو وہ ان کا ایک الگ نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف اس مدت کے لیے یہ اسمبلی وجود میں آئے گی۔ اگر یہ 10 مہینے رہ گئے، 9 مہینے رہ گئے، ان کے لیے یہ بنے گی، یہ باقی مدت یا 5 سال کے لیے نہیں بنے گی۔ یہ پنجاب اسمبلی وہ ڈیزالو ہوگی جو 2018 میں وجود میں آئی تھی، اور جس نے 2023 میں ختم ہونا تھا، وہ باقی 2023 کی مدت کے لیے، چاہے پنجاب اسمبلی ہو یا خیبر پختونخوا اسمبلی ہو، وہ 2023 تک کے لیے ہی جو ہے وہ نئی اسمبلی وجود میں آ جائے گی۔ بسم اللہ، کر لیں اس کام کو۔ اور اس بارے میں آئین نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ جناب نئی اسمبلی جو بنے گی وہ باقی مدت کے لیے ہوگی یا 5 سال کی مدت کے لیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے آئین کے اندر۔ آئین صریحاً اس بات کا کہتا ہے کہ وہ ڈیزالو کر سکتا ہے چیف منسٹر، اور نئے الیکشن ہوں گے۔ تو نئے الیکشن کی مدت کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ جس اسمبلی کو توڑا گیا، اس اسمبلی کی جتنی میعاد باقی ہے اس میعاد کے لیے یہ نئی اسمبلی بنے گی۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ اگر یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے تو 9 مہینے اور 10 مہینے کے لیے نیا ایک پریکٹس جو ہے وہ ارکان اسمبلی کرنے کے حق میں نہیں ہوں گے۔ دونوں صورتوں میں، اگر وہ اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں تو بھی، اور اگر اسمبلی توڑتے ہیں تب بھی، وہ اس پوزیشن کے لیے نہیں ہوں گے کہ جناب وہ اس اقتدار کو آگے جا کر لے جا سکیں
اور یہ تصور کیا جائے کہ جناب جب وہ نئے جنرل الیکشن ہو رہے ہوں گے تو یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں حکومتیں موجود ہوں گی. ایسا نہیں ہے. جب حکومتیں ڈیزالو ہوں گی تو صوبائی حکومتیں بھی ڈیزالو ہوں گی اور ساری کی ساری چاہے وہ فریش الیکشن سے آئی ہیں یا یہی اسمبلیاں رہتی ہیں تو ہوگا یہی کہ یہ دوبارہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی اور پھر جنرل الیکشن ہوں گے. میرا یہ نقطہ نظر ہے. شعیب شاہین صاحب سے اس پر جو ایکسپرٹ اوپینین ہے وہ لے لیتے ہیں. شعیب صاحب, اب تک کی تو انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ اگر اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے, پروونشل اسمبلیز کو, کے پی کے اور پنجاب کو, اور اس پر دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ الیکشنز کے بعد جو بھی حکومت بنے گی وہ 5 سال کے لیے ہوگی. لیکن لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, یہ اتنی ہی مدت کے لیے ہوگا کہ جتنی مدت کے لیے 2018 میں جو اسمبلی آئی تھی وہ اسمبلی مکمل اس نے کرنی ہے. اگست میں اپنی ٹرم پروونشل نے اور فیڈرل قومی اسمبلی نے. آپ اس پر بہتر ذرا واضح بتا سکتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے کہ کیا جو اب اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد الیکشنز ہوں گے اور اسمبلی بنے گی تو کیا یہ 5 سال کے لیے ہوگی؟ جی لغاری صاحب کے ساتھ وتھ گریٹ ریسپیکٹ, ماشاءاللہ بڑے وہ کمپیٹنٹ جرنلسٹ ہیں, لیکن دیکھیں دو چیزیں فرق ہیں. ایک ہے آپ ممبرشپ سے ریزائن کرتے ہو, خواہ وہ قومی اسمبلی ہے خواہ وہ پروونشل اسمبلی ہے. اگر آپ اس ممبرشپ سے ریزائن کرتے ہیں یا کسی وجہ سے بھی کوئی بندہ نااہل ہوتا ہے, اس پہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے, تو اس ضمنی الیکشن کی مدت اس پیریڈ میں جو باقی پیریڈ ہوتا ہے اس کے لیے کاؤنٹ ہوتی ہے. لیکن اگر نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو, لیکن جب وہ ڈیزالو ہوتی ہے تو ڈیزالو ہونے کے بعد اس اسمبلی کی مدت وقت سے پہلے ہو یا وقت کے بعد ہو وہ ختم ہو جاتی ہے. جب دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو اس کا الیکشن اگلے 5 سال کے لیے ہوتا ہے, تو انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اسمبلی دوبارہ نہ ڈیزالو ہو جائے. تو اس لیے جیسے آپ کو ماضی میں یاد ہوگا 58(2)B کا استعمال ہوتا تھا جو سبسیکوئنٹلی چینج ہوا, تو اب پاور جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس آ گئی ہے, خواہ وہ نیشنل اسمبلی میں ہو تو پرائم منسٹر, اگر پروونشل اسمبلی میں ہو تو اس کے لیے آرٹیکل 112 ہے, وہ چیف منسٹر آف دی کنسرن پروونس کے پاس پاور آ گئی ہے. تو لہٰذا اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو فار دیٹ از ناٹ فار دی ریمیننگ پیریڈ, دیٹ مینس کہ فریش الیکشن جو ہوں گے اگلے وہ 5 سال کے لیے ہوتی ہیں, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. اس لیے اس میں کوئی ایسی ایشو نہیں ہے کہ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر چیف منسٹر اس کو ایڈوائز کرتا ہے ٹو دی گورنر, اور گورنر اگر اس کو ڈیزالو کرنے کا پابند ہے کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد چیزیں چینج ہو گئی ہیں, اور اگر وہ ڈیزالو نہیں کرتا تو 48 آورز کے بعد آٹومیٹیکلی وہ اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. صرف ایک فرق ہے کہ اگر اس دوران نو کانفیڈنس موشن موو ہو جائے اور ان کی ایڈوائس سے پہلے, اور وہ نو کانفیڈنس موشن کے اوپر کوئی ووٹنگ ہو جائے, پھر اس کو پینڈنگ ہو جائے گی, پھر ووٹنگ ہونے کے نتیجہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اگر تو نو کانفیڈنس موشن پاس ہو جائے گی تو پھر تو ظاہر ہے وہ چیف منسٹر کی وہ رہے گا ہی نہیں جب تک کہ نیا چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا. یا پھر وہ جو نو کانفیڈنس موشن فیل ہو جائے تو پھر وہ جو ایڈوائس آف دی چیف منسٹر ہے وہ آٹومیٹیکلی وہ ریوائیو ہو جائے گی, اور وہ اس کو گورنر یعنی کہ شعیب صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپشنز ہیں اس کو 48 گھنٹے کے لیے بھی چلیں روکنے کی یا اس کو مزید اور وقت کے لیے اس کو ڈیلے کرنے کی, وہ گورنر کے پاس اختیارات تبھی ہیں کہ جب تک وہ سمری دستخط ہو کر گورنر کے پاس نہیں پہنچتی. اگر پہنچ گئی ہے تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جی اگر تو سمری پہلے پہنچ گئی ہے تو وہ پابند ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, گورنر صرف سیریمونیل پاور رکھتا ہے. اگر وہ 48 آورز میں ڈیزالو کر دیتا ہے تو ٹھیک, نہیں کرتا ہے تو 48 آورز کے بعد یعنی ٹھیک 2 دن کے بعد آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی. اس دوران اگر نو کانفیڈنس موشن ایڈوائس سے پہلے آ چکی ہے تو پھر نو کانفیڈنس موشن کا فیصلہ پہلے ہوگا. تو اس لیے سیریمونیل پاورز ہے, گورنر کے پاس کوئی ایسا سچ پاور نہیں ہے. چیف منسٹر کے پاس پاور ہے, چونکہ ڈیموکریٹک اور پارلیمانی سسٹم میں چیف منسٹر جو ہے جو کہ اس کا پارلیمانی ہیڈ ہوتا ہے, تو نیچرلی اس کے پاس یہ پاور دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسمبلی کو وقت سے پہلے ڈیزالو کر سکتا ہے. ٹھیک, اس میں ذرا شعیب صاحب اس میں الیکشن ہوں گے اور وہ فریش الیکشن 5 سال کے لیے ہوں گے. ٹھیک, ایک چیز اور ذرا واضح کر دیجیے گا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, اگر اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے تو اس صورت میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کون بنائے گا؟ دیکھیں اگر اسمبلی ڈیزالو ہو یا اسمبلی اپنی مدت پوری کر جائے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ظاہر ہے وہ جو سٹنگ چیف منسٹر ہوگا اس میں لاء میں یہی ہے کہ جو سٹنگ چیف منسٹر ہے وہ انتظار کرے گا اگلے چیف منسٹر کا اوتھ لینے تک. اگر اگلا چیف منسٹر جب تک نہیں آتا تو تب تک وہ چیف منسٹر اپنا کام کرتا رہے گا. وہ چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کا وہ جو طریقہ کار ہے اس کی کنسلٹیشن سے وہ
جو نیو سیٹ اپ ہے پوری جو حکومت بنے گی وہ بنے گی. اگر وہ دونوں کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر ان کی جو کمیٹی ہے وہ فائنلائز کریں گی. اگر وہ بھی نہیں کامیاب ہو پائیں گے تو پھر وہ الیکشن کمیشنر کے پاس چلا جائے گا. تو وہ اس لیے وہ جو طریقہ کار کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے یا اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر لی ہے. دونوں صورتوں میں وہ جو پاورز انٹرم گورنمنٹ کو بنانے کی ہیں وہ وہی رہیں گی. وہی رہیں گے. ٹھیک. بریگیڈ ریٹائرڈ حارث نواز صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ جو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے صورتحال چل رہی ہے قبائلی علاقوں میں، یہ کتنی کریٹیکل ہے کہ جہاں پر ٹی ٹی پی نے جو سیز فائر تھا وہ انہوں نے کہا کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، پھر کابل میں بھی ہمارے امبیسڈر پر حملہ ہوا اور ہماری سیکیورٹی فورسز بھی کاؤنٹر کر رہی ہیں ٹی ٹی پی کو قبائلی علاقوں میں، تو وہ سچویشن کتنی کریٹیکل ہے؟ دیکھیں کافی یہ سچویشن سیریس ہے اور اس کو حکومت پاکستان اور سیکورٹی ایجنسی ہماری سیکورٹی فورسز بہت سیریس لے رہے ہیں. اور میرے خیال میں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں اور ان سے بات کر بھی رہے ہوں گے، کیونکہ جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ القاعدہ بھی ہے، پھر داعش بھی ہے، پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی بھی ہے اور ایسٹ ترکستان موومنٹ جو ہے اسلامک موومنٹ وہ اس کے ایلیمنٹس بھی ہیں. تو میرے خیال میں کیونکہ ان کا ابھی پوری ریٹ آف افغان طالبان نہیں ہے افغانستان کے اوپر، یہی ہم امریکن کو پاکستان حکومت کہتی رہی کہ جی آپ ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کریں، پولیٹیکل انہوں نے گورنمنٹ بنا لی ہے، اور تاکہ وہ جب تک فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے اور ان کی ریٹ قائم نہیں ہوگی تو وہ یہ چیزیں نہیں کر سکیں گے. اب ایشو لیکن یہاں پر ایک سوال اور بھی ہے حارث نواز صاحب کہ جب وہاں پر افغان طالبان کی حکومت پچھلے سال اگست میں قائم ہوئی تو یہ سوال اس وقت بھی اٹھایا گیا تھا کہ کچھ ایسے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو افغانستان میں جیلوں میں تھے، ان کو بھی رہا کیا گیا تھا. بالکل رہا بھی نہیں کیا گیا بلکہ وہ جیلوں سے نکل گیا، اور یہ بہت ہی غلط اقدام تھا. اور سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد جب مذاکراتوں میں حکومت پاکستان کے طالبان کے ساتھ بٹھا کے ٹی ٹی پی کے ساتھ، تو اس پر بھی پاکستان نے بڑی کلیئر بات کی تھی کہ جی اگر ہم اس صورت میں آپ سے مذاکرات کریں گے اور ایکسیپٹ کریں گے، آپ پاکستان کے آئین کو قانون کو مانیں گے، آپ سرنڈر کریں گے، اور اس کے بعد جو ہینس کرائم میں جیسے اے پی ایس کے ملزمان تھے ان کو جو قانون کے مطابق سزا بھی ملے گی. جی. لیکن وہ ان کی ڈیمانڈ اپنی ایسی تھی جو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ جی آئے اسلام شریعہ لے کر، پاکستان پہلے اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، پھر پورے فاٹا میں چاہتے تھے جی ہمیں کوئی چیک نہ کرے، یہ نہ کرے. بیسیکلی دے گین ٹائم. اور یہ میں بتاؤں کہ ابھی جتنے یہ لوگ ہیں ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے، دے آر مور ورڈ. اس وقت پاکستان کو چاہیے ان کے خلاف اب ایکشن کریں، ان کے ٹھکانے ان کو ڈس آرگنائز کریں، ان کو مارا جائے، ان کے ویپن ایمونیشن چھینے جائیں، تاکہ جب یہ کمزور ہوں تو پھر اس وقت بات کی جائے. کیونکہ آپ جب بھی مذاکرات کرتے ہیں آپ اسٹرانگ وکٹ پہ کرتے ہیں، اور دیٹ از دا ٹائم وی شوڈ ڈو اٹ، بیکاز یہ بھی اپنی ریلیونس دکھا رہے ہیں کہ جی ہم فاٹا کے ایریا میں بھی آ گئے ہیں اور پھر ہم نے آگے دھماکے بھی ایک دو شروع کر دیے ہیں. دے ڈونٹ، اتنی کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف اس وقت کہیں نہ کہیں اکا دکا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بٹ فوج نے آئی تھنک دے ہیو اسٹارٹڈ ڈوئنگ بگ آپریشن، آپ دیکھیں گے گزشتے میں یہ کنٹرول ہو جائیں گے. ٹھیک. اور سیکنڈ بات یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا الیکشن کی، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں. حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کرے، عوام کی جان و مال کی حفاظت کرے اور اکنامک کنڈیشن کو ریوائیو کرے تاکہ آپ کو ملک کا نظام چل سکے. حکومت کو چاہیے کہ کم از کم یہ ابھی جو کنڈیشن، پھر اس کے بعد یہ ہم یہ کر دیں گے، مشروط نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، دس سچویشن از ویری بیڈ. اسمبلی ٹوٹ جائیں گی تو پھر پولیٹیکل سچویشن کیا ہوگی؟ اور خراب ہوگی. اگر غیر پولیٹیکل سچویشن خراب ہوئی تو کیا ہوگا؟ اکانومی اور خراب ہوگی. سو یہ دونوں کی ذمہ داری ہے، حکومت اور عوام اپوزیشن کے مل کے مذاکرات کریں، فائنڈ اے بیسٹ پاسبل ایمیکیبل سولوشن. کیونکہ آرمی میں اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا ویری پولیٹیکل. اب ان کا کام ہے میچورٹی دکھانا اور بیٹھ کے پولیٹیکل چیزوں کو سیٹل کرنا. ٹھیک ہے جی. we've got to take a short break over here جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو ہم یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی نذیر لغاری صاحب، آپ نے شعیب صاحب کی رائے سن لی. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسمبلیز کو ڈیزالو کیا جاتا ہے تو پھر جو بھی منتخب ہو کر اراکین اسمبلی آئیں گے وہ 5 سال کی مدت کے لیے ہوں گے. دیکھیں میری بات تو یہ ہے کہ میں نے کہا کہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی ڈیزالو ہو، اگر کی جاتی ہے تو کیا کنڈیشن ہوگی. اس طرح کی کوئی چیز آئین نے صریحاً نہیں لکھی ہے.
اب اس کے بارے میں آپ کو اس کی تشریح کے لیے آپ کو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑے گا، یا پارلیمنٹ خود اس میں ترمیم کر سکتی ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ اگر الیکشن کوئی اسمبلی توڑ دی جاتی ہے یا اسمبلی کوئی جو ہے اس میں ریزائن کی صورتحال تو نہیں ہے، ریزائن کر دیں گے تو ظاہر ہے اسی مدت کے لیے ہوں گے. لیکن یہ آپ نے آئین میں ترمیم والا آپ نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آئین میں یہ ترمیم کی جائے کہ جی اس طرح سے ہوگا کہ نئی اسمبلی 5 سال کے لیے ہوگی. آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کے لیے ہوگی. ہمارا یہ بلیو ہے کہ یہ اسمبلی 5 سال کے لیے بنی تھی، اگر وہ 4.5 سال میں یا 4 سال میں توڑ دی جاتی ہے تو نئی اسمبلی اسی مدت کے لیے بنے گی جس مدت کے لیے وہ اسمبلی بنی تھی. اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جنرل الیکشن میں سارے کے سارے ہوں گے. فرض کرتے ہیں کہ آج اسمبلیاں ساری توڑ دی جاتی ہیں اور ایک جنرل الیکشن کا اعلان ہوتا ہے تو پھر دوسری پوزیشن ہوگی، وہ دوسری. میں تب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں بھی وہ جو ہے وہی ہونا چاہیے، جتنی مدت باقی ہے اس مدت کے لیے ہی ہونے چاہیے. اور اگر پورے کے پورے 5 سال کے لیے ہونے ہیں تو پھر 5 سال کا انتظار کیا جائے، اور اگر نہیں تو پھر باقی اس مدت کے لیے الیکشن کروا جائیں. یہ میرا نقطہ نظر ہے. لیکن اس میں نذیر لغاری صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے گزشتہ 8 ماہ سے، اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے الیکشنز کی طرف جا کر ونس اینڈ فار آل چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، پورے ملک میں انتخابات ہوں، جو بھی حکومت منتخب ہو، انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی انویسٹر کانفیڈنس بحال ہوگا، کیونکہ بہت سے انویسٹرز ابھی بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے، اس لیے الیکشن ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کا نیریٹو چل گیا اور کہا کہ جناب یہ میرے امریکہ نے مجھے نکلوایا اور میرے خلاف سازش ہوئی، اور سازش کے بعد جو ہے مجھے اسٹیبلشمنٹ نے بھی مل کر اور اپوزیشن نے بھی مل کر میرے اقتدار کے خلاف اور امریکہ نے مل کر میرے خلاف کیا، اور مارکیٹ میں اس کی سازش وہ ہو گئی. چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ جی ایسا سب کچھ ہوا اور اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی. اب کیا ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم موجود ہے کہ جس کے بعد اگر یہ آ جاتے ہیں دوبارہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مقابلہ ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ باقی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے، مقابلہ بھی ہوگا. اگر یہ جیت بھی جاتے ہیں تو کیا ان کے پاس کوئی ہے ایسی چیز جس سے یہ ملک کو اثر نو اس کی تعمیر ہو سکتی ہے؟ ان کی 3.5 سال کی کارکردگی تو ہمارے سامنے ہے نا. ہم نے ایک ایک چیز دیکھی ہے جب سے وہ حکومت بنی تھی اور جب تک وہ چلتی رہی ہے، اس نے تو ملک کا بھٹا ہی بٹھایا ہے نا. ملک کو تو ایک ایسی صورتحال تک موجودہ گورنمنٹ کے پاس سلوشن ہے لغاری صاحب؟ نہیں، موجودہ حکومت کے پاس سلوشن ہے. میں بالکل نہیں کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ حکومت کامیاب رہی ہے. اب آپ کو جانا چاہیے، جانا پڑے گا. اگر یہ سارے کے سارے ایک پیج پر اس ملک کے لیے سوچتے ہیں، انکلوڈنگ آرمی، انکلوڈنگ جوڈیشری، انکلوڈنگ آل سیگمنٹس آف دا پاور، وہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کا مسئلے کا حل نکالنا ہے تو ایک براڈ بیسڈ ایک ڈائلاگ کرنا پڑے گا اور ایک چیز پر پہنچنا پڑے گا کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. آپ کی صورتحال بہت خراب ہے، نہ عمران خان سنبھال سکتے ہیں نہ شہباز شریف سنبھال سکتے ہیں. آپ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جن کو آپ تیزی سے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس ریجن کے اندر سب سے بڑا انفلیشن آپ کے پاس ہے، سب سے بڑا انفلیشن جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے. اس ریجن کے اندر سب سے بڑی بے روزگاری پاکستان میں ہے. اس ملک یہاں پر سب سے زیادہ قرضوں کا بوجھ آپ کے اوپر ریجن کے اوپر، اس ریجن میں آپ کے اوپر پڑا ہوا ہے. آپ کی اتنی انسٹیبل ہے کہ آپ کی اکنامی جو ہے وہ آپ کا بوجھ نہیں سنبھال سکتی ہے. ایسی صورتحال میں ہم سارے کے سارے فریق جو ہیں اپنے اپنے نخرے میں، اپنے اپنے پوائنٹ سکورنگ میں لگے ہوئے ہیں. اگر یہ اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں تو آگے کسی نہ کسی کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مجموعی طور پر ملک کا ایسا نقصان ہوگا جس کو ہم ریپیئر نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکے. بالکل صحیح. ابھی آپ نے جو آئین کی بات کی شعیب صاحب، کیا آئین میں یہ باقاعدہ موجود ہے کہ اگر وقت سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے اور الیکشنز کروائے جاتے ہیں تو جو منتخب ہو کے اراکین اسمبلی آئیں گے وہ 5 سال کے لیے آئیں گے، وہ 5 سال کے لیے حکومت بنے گی؟ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے بے شک وقت سے پہلے ہو یا وقت کے بعد ہو. نہیں، لغاری صاحب کا یہ کہنا ہے شعیب صاحب کہ آئین میں کہاں ہے؟ 2 دن پہلے اس کو ڈیزالو کر دیا جاتا ہے. اور ماضی میں جب 58(2)B کا استعمال ہوا کرتا تھا 88 کے بعد، اسمبلی جب 88 میں ڈیزالو ہوئی، نئے الیکشن ہوئے 3 سال بعد، 90 میں تک وہ کنٹینیو رہے، اور اس کے بعد پھر وہ ڈیزالو ہوئی، 93 میں دوبارہ الیکشن ہو گئے، وہ 5 سال کے لیے آئی، پھر 96 میں دوبارہ ڈیزالو ہوگی، پھر 99 میں دوبارہ ڈیزالو ہوگی، وہ تو خیر ماشاء اللہ آ گیا. اور پھر اگر آپ دیکھیں اس میں جب بھی یہ ہوتا ہے اسمبلی کی مدت ہی متعین ہے 5 سال کے لیے.
ڈیزالو ہونے کے بعد وہ اپنی مدت وقت سے پہلے ہو یا وقت کے بعد ہو وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی وہ مدت. تو اس لیے نئی جو مدت آتی لیکن ہے جو آپ وہ نے 5 ایگزامپلس سال دی کے ہیں لیے وہ تو آپ آتی ہے, نے اس کے قومی اوپر اسمبلی کوئی کی دی ہیں قسمت نا. نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی ابہام بھی نہیں ہے. شعیب صاحب آپ نے جو ایگزامپلس دی ہیں وہ تو قومی اسمبلی کی ہیں کہ قومی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تو پھر پورے ملک میں انتخابات ہوئے. جو قومی اسمبلی کا اصول ہے وہی پروونشل اسمبلی کا اصول ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خواہ نیشنل اسمبلی آپ ڈیزالو کریں خواہ پروونشل اسمبلی ڈیزالو کریں, ان کے درمیان آئین کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. آئین کی پروویژن صرف مختلف ہے, باقی اس کا اطلاق, اس کا اصول, اس کا پریسیڈنٹ اور اس کا جو مدت ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ بھی ذرا بتائیے کہ جو بھی آئینی ترمیم کی بات کی لغاری صاحب نے, اگر قومی اسمبلی میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے اور یہ سب ہونے سے پہلے ہی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دی جاتی ہے کہ جی اگر الیکشنز اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی سے پہلے تو پھر دوبارہ انتخابات کی صورت میں اتنی ہی مدت کے لیے وہ انتخاب ہو کر الیکٹ ہو کر لوگ آئیں گے کہ جتنی مدت باقی تھی, کیا یہ ممکن ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اس پر؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونے میں تو ظاہر ہے پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر دے, لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے 2/3 میجورٹی چاہیے, اور ان کو تو 2 ووٹ کی اکثریت حاصل ہے. 2/3 میجورٹی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, جس میں پی ٹی آئی کا خصوصی حصہ ہے, وہ اگر شامل ہوگی تو یہ کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیسے کریں گے, اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے کیا؟ وہ تو نہیں ہے نیچرلی, نہ وہ کسی پروونشل اسمبلی میں ہے نہ ہی وہ کوئی ان کی نیشنل اسمبلی میں ہے. لیکن ظاہر کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کرنے کے لیے نیشنل اسمبلی میں ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے, کیونکہ لا کی امینڈمنٹ ہو تو پروونشل لا کو چینج کرنے کے لیے اس کے لیے تو وہ ان کو سمپل میجورٹی کافی ہوتی ہے. تو نیشنل اسمبلی میں ان کے پاس 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں. ہاں اگر چاہیں پی ٹی آئی کل مل جائے اور وہ ساری پارٹیاں مل کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے یہ لا کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کرنی ہے, وہ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے 2/3 میجورٹی ہوگی تو ضرور کر سکتے ہیں, اور اس کا اطلاق پھر اسی پیریڈ کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی حارث نواز صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز اگر آن دا ہول سب ہو جاتے ہیں تو اس سے پولیٹیکلی چیزیں سٹیبل ہوں گی, اکنامکلی بھی پوزیشن سٹیبل ہوگی, جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپریل میں کہا تھا کہ جب پولیٹیکلی چیزیں معاملات سیٹلڈ ہوتے ہیں تو اکانومی بھی بہتری کی طرف جاتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت پولیٹیشینز کو بہت میچورٹی دکھانے کی ضرورت ہے, اور یہ ان کا ٹیسٹ ہے وڈ سے, کیونکہ ناؤ دے شوڈ ناٹ لک ٹورڈ اسٹیبلشمنٹ, اپنے فیصلے سیاسی انداز میں سیاسی طریقے سے کرنے چاہیے. اچھا حارث نواز صاحب, اسٹیبلشمنٹ ایک اور فیور نہیں کر سکتی ہے کیا, یا دے کمپلیٹلی آؤٹ آف اٹ؟ نہیں, ابھی تو بالکل آؤٹ آف اٹ ہیں, دے ناٹ انٹرسٹڈ. اچھا, اور آئی تھنک یہ جو پولیٹیشین کو اندازہ بھی ہو چکا ہے. اور اس وقت بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر اس وقت اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اور 3 مہینے میں الیکشن بھی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب 4-5 مہینے ٹوٹل پولیٹیکل ٹرموائل رہے گا, اور اس پہ ایک فیصلہ کریں کہ چلیں جی وہ اگست میں کہہ رہے ہیں, یہ کہیں اپریل مئی میں مان جاتے ہیں پی ٹی آئی والے, تو کم از کم اگر اس وقت تک حالات نارملائز ہو جائیں گے, پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا, اکنامک ترقی شروع ہو جائے گی, گورنمنٹ کو بھی 6 مہینے اور مل جائیں گے ٹو شو سم پروگریس وچ دے ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور, جس کی وجہ سے ان کو اپنی ناکامی کی فکر بھی ہے کہ ظاہر ہے وہ جو جس کام کے لیے آئے تھے انہوں نے کر لیے, لیکن عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. تو اس سے ملک میں استحکام آئے گا اور اکنامکلی بھی استحکام آ جائے گا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو, ذاتی انٹرسٹ کو, بزنس انٹرسٹ کو سب چھوڑ دیں. پاکستان کے لیے کم از کم اتنا سوچیں جہاں آپ پاکستان کو لوٹ بھی رہے ہیں, کھا پی بھی رہے ہیں, عوام بھی پریشان ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے دنیا میں, پاکستان کی ساکھ کو فرق پڑ رہا ہے, انڈیا میں دیکھیں وہ کیا شور مچا رہے ہیں. تو isn't it better کہ آپ بیٹھ کے سیاسی حل نکالیں؟ نہیں, لیکن اس پر لغاری صاحب نے جو بھی پوائنٹ دیا تھا حارث نواز صاحب کہ جی ان کی 3.5 سال کی کارکردگی ہم نے دیکھ لی ہے, تو ان کے پاس کون سا ایسا پلان ہے, یہ تو آنے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس پلان ہے, 100 دن کا پلان ہے, فلاں پلان ہے, لیکن وہ سب نہیں چل سکا. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کے پاس پلان تھا یا ہے کہ وہ انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے عمران کو ہٹا تو دیا ہے, اب ہم یہ کر دیں گے, could they do it؟ کیا انہوں نے کوئی چیز ڈیلیور کی؟ لائک وائز عمران پی ٹی اس وقت اس لیے بھی نہیں دے رہی ہوگی کہ وہ اس وقت جب الیکشن اناؤنس ہوں گے دین دونوں پارٹیوں اپنے مینیفیسٹو دے گی جی کہ ہم اب اگلے 6 مہینے میں عوام کو کیسے ریلیف دیں گے. کیا آج
جو پارٹی کرے گی دوسری پارٹی کاپی کر کے پاور میں وہ اس کو استعمال کر لے گی. سو دا آنسر از کہ اس کے لیے اور پورے ملک میں جیسے جنرل الیکشن ہوتے ایک دفعہ ہو اور ختم ہو جائے. بار بار الیکشن, پیسہ اتنا خرچ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں کوئی ابھی 15 بلین روپیز ہیں وہ اپنے ایم این ایس کو دے رہے ہیں, پارٹی فنڈ ہیں, اور اس کے بعد یہ ڈی سیز کو یہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں کام کرانے کے لیے. یہ پیسے ہمیں چاہیے کہ الیکشن پہ لگائیں اور ایک اسٹیبلٹی لیں. سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت ہے کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں تاکہ اکنامک اسٹیبلٹی ہو. دنیا کو پتا ہو کہ جی سون سے ڈیٹ کو الیکشن ہوں گے, عوام جس کو مینڈیٹ دیں گے وہ حکومت بنائے گی, وہ بجٹ اناؤنس کریں گے, اس بجٹ کو وہ آنر کریں گے 5 سال کے لیے اور چل پڑے گا نظام دینے کی. جس کو بھی عوام سلیکٹ کرے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو. لیکن اس طرح بٹ اینڈ پیسز میں الیکشن کرانا یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. جب بھی یہ اگست میں کرانا ہے تو آپ, میں یہ کہتا ہوں ایک دفعہ بیٹھ کے یہ ساری پارٹی ڈیسائیڈ کریں, چاہے آپ نے اگست میں کرانا ہے, آپ نے 1-2 دن پہلے کرانا ہے یا نہیں کرانا, تو ایٹ لیسٹ یو ہیو گیون اے چانس پیس. آپ نے کوشش تو کر لی کہ من کی ملک کے استحکام کے لیے, سیاسی استحکام کے لیے. حکومت کا کام ہے پہلے انیشیٹو لینا. حکومت کو چاہیے کہ وہ انوائٹ کرے کہ آئیں, اوپن کر دیں, ہم الیکشن کی بات بھی کریں گے, معیشت کی بات بھی کریں گے, سیاست کی بات بھی کریں گے, آ جائیں بیٹھتے ہیں. 4 لوگ ادھر سے آئیں گے, 4 ادھر سے, جب بیٹھیں گے تو آئس میلٹنگ ہوتی ہے. جی بالکل. یوں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, پورے ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا. ملک کے لیے دس از اے ریسیپی, آنیسٹلی ایز اے سٹیزن آف پاکستان آئی فیل, اینڈ دے ہیو ٹو ناٹ ٹیک اٹ اینڈ شو میچورٹی. ٹھیک. نذیر لغاری صاحب, آپ کو مذاکرات کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا یہ بس ایک دوسرے کی بات چلتی رہے گی, وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے, وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں گے؟ کیونکہ ان کی طرف سے بھی کہیں پہ کوئی ایسے سائنز نہیں ملے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں, کوئی پہلے الیکشنز کا حل نکال لیتے ہیں. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں جی آئیں بیٹھیں, اسمبلیوں میں آئیں اور الیکشنز اپنی مقررہ مدت پہ کروا لیں. بات یہ ہے کہ پیش نظر کیا ہے, کیا ملک پیش نظر ہے, افراد پیش نظر ہیں, شخصیات پیش نظر ہیں, مفادات پیش نظر ہیں, آپ کی ہے کیا پیش نظر؟ جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو پہلے کس چیز کو سامنے رکھنا ہے؟ اگر سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس فیڈریشن کو سلامت رکھنا ہے, اس وفاق کو سلامت رکھنا ہے, اس ملک کو باقی رکھنا ہے. اس ملک کو کہاں سے, اس وقت کیا خطرہ ہے؟ اس وقت سب سے بڑا خطرہ تو آپ کا اکنامک ڈیزاسٹر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ ہے. اس میں عمران خان بھی کامیاب نہیں ہوئے اور یہ موجودہ حکومت بھی کامیاب نہیں ہوئی ہے. دونوں کو ناکامی ہوئی ہے اور دونوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے, دونوں کے ساری صورتحال کو شیئر کرنا چاہیے. اگر وہ یہ اس بات پر بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن کرواؤ, گھر جاؤ اور میں آ کر اس ساری چیز کو دیکھ لوں گا, تو وہ غلط ہوں گے. اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ سے کوئی غرض ہی نہیں ہے, آپ کے ساتھ تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں, اب ہم بیٹھ کر اس کو خود ٹھیک کرتے رہیں گے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بہت کروشل وقت ہے آپ کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے تو وہ 1 ارب ادا کر دیا ہے, اب ہمارے لیے مسائل نہیں ہیں, لیکن مسائل موجود ہیں. لغاری صاحب, اگر بھی الیکشنز کروائے جائیں تو سندھ میں پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہے اور پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی ہے. مجھے پی ٹی آئی تو سندھ میں نظر نہیں آتی ہے نا. اگر نظر آتی ہے تو پھر میں بات کروں گا. کراچی میں جس طرح سے یہ الیکشن بنایا گیا تھا وہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں یار, ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہوئی ہے. کس طرح سے کون سی سیٹیں کس طرح ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہیں, کس طرح سے کس کو کون سی سیٹ دلائی گئی ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جناب ایسا کوئی ہوا چل پڑی تھی؟ نہیں ہوا چلی تھی کہ ایک ذمہ دار نے آ کر کہا کہ یہ رزلٹ ہوگا, رزلٹ بنا دیا جائے گا, اللہ اللہ خیر صلاح. اب کیا ہم بیٹھ کر وہ بات کریں؟ وہ کہتے ہیں ہم سیاست سے نکل گئے ہیں. اللہ کرے کہ وہ سیاست سے نکل گئے ہوں, خدا کرے کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو, خدا کرے کہ وہ اس بات پر قائم رہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن الیکشن تو پاکستان کی تاریخ میں بنائے جاتے رہے ہیں, بنائے گئے ہیں, 2018 کا الیکشن بھی بنایا گیا تھا. اور کس طرح سے یہ ہوا کہ کچھ پارٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ چھوڑتے ہیں اور پھر ایک گروپ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ہیں, پھر وہ صوبہ محاذ بنتا ہے, پھر صوبہ محاذ کے لوگ جو ہیں وہ جا کر ان کو مضم کیا جاتا ہے ایک پارٹی میں, پھر ایک جیپ لائی جاتی ہے, پھر ایک جیپ کا گروپ بنایا جاتا ہے, پھر کس طرح سے پھر نتیجہ پھر بھی نہیں آتا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے پھر جہاز چلا جاتے ہیں, پھر سارا کچھ ہوتا ہے. تو میرے خیال میں الیکشن میں ایک اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی ہے ہمیشہ, اور فیکٹ کیا رہی ہے. میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے شعیب شاہین صاحب, اگر اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہے کہ جی ہم 90 دن میں الیکشنز نہیں کروا سکتے, اور الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کوئی پروویژن ہے کہ جس سے معاملے کو ڈیلے کیا جا سکے؟ الیکشن کمیشن دیکھیں وہ پابند ہے
آئین کے مطابق الیکشن کرانے کا، وہ انکار نہیں کر سکتا، اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انکار نہیں، کر لیکن دے کہ وجہ ہم کوئی بھی الیکشن دیکھے نہیں کرا جیسا کہ سکتے۔ سپریم کورٹ میں اس لیے اپریل وہ میں وجہ پابند دی ہے، گئی تھی۔ اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی وہ ود ان 90 days وہ الیکشن کرائے گا۔ ٹھیک۔ لغاری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا، عارف نواز صاحب نے اور لغاری صاحب نے جو باتیں کی، یہ بات، اس بات کو میں ایگری کرتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کا راستہ کھولنا چاہیے تاکہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو اکنامک سٹیبلٹی کی طرف بڑھے گا۔ دیکھیں، اکنامک سٹیبلٹی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی، پہلی بات۔ دوسری بات ہے کنسسٹنسی ان پالیسیز، تاکہ آگے کوئی بھی حکومت آئے کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہو۔ تیسری بات ہوتی ہے گڈ گورننس۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل سسٹم تھا اکنامکلی عمران خان صاحب کا، لیکن اگر آپ ان کے 2 سال کرونا میں ہونے کے باوجود آپ اگر دیکھیں 6% گروتھ آپ کی اکانومی میں چل رہی تھی آپ کی، لیکن آج آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کا ملک بیٹھ گیا ہے، معیشت سکڑ گئی ہے۔ جو یہ لوگ کہتے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے، مہنگائی کو ڈبل کر دیا انہوں نے، ڈالر آج آپ کا مل نہیں رہا، ایل سی آپ کی بند ہو رہی ہے، کھل نہیں رہی، اور جو زندگی بچانے والی دوائیاں ہیں وہ 15 دن کا سٹاک رہ گیا ہے۔ اب مینوفیکچررز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اور خام مال نہیں آ رہا، نہ ہی ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے۔ اب سچویشن بالکل اس پوزیشن پہ پہنچ چکی ہے، جنرل الیکشن کے بغیر اور ان پولیٹیکل پارٹیز کے اکٹھے ہوئے بغیر آپ ملک کو آگے لے کے جا نہیں سکتے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ساری پارٹیاں اکٹھے بیٹھیں اور ملک کو اس بھنور سے نکالیں۔ شعیب صاحب، I'm running short of time. بھی جمع کرائی جی I'm running short of time، مجھے آپ سے اجازت لینی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ بریگیڈیئر ٹائر حارث نواز صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، نذیر لغاری صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔